الأنبياء وخاتم الأنبياء وإمام الأنبياء ومحبوب الأنبياء ومقصود الأنبياء ومطلوب الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهاديين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام علیہ سب دوسری صلی ثواب کے لیے بیٹھے ہیں آپ بیٹھ کر درود پڑھیں گے اللہ محبوب کے درود کے صدقے سے آپ پر بھی مہربان ہوگا اور ملک شہزاد صاحب پر بھی اللہ مہربان ہو جائے گا سارے مل کے پڑھو الصلاۃ علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبیب اللہ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے دریچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے عزیز دوستو ہم سب یہاں پر ایک خاص مقصد کے لیے بیٹھے ہیں اور بندہ کامیاب وہی ہے کہ جو جس مقصد کے لیے سفر کرے اور اللہ کہہ دے کہ جا تجھے کامیاب کر دیا ہم سب یہاں پر کیا مقصد لے کے آئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دوست ہمارے بھائی جناب ملک محمد شہزاد صاحب مرحوم کو جنت میں اعلیٰ مقام دے اور اپنی رضا اور رحمت کے سائے انہیں عطا فرمائے ہم یہ ارادہ لے کر گھر سے نکلے ہیں کیا یہ ہم اپنے ارادے میں کامیاب ہو سکیں گے یہ نہ مجھے خبر ہے نہ آپ کو خبر ہے ہاں میرے آقا کو پکی خبر ہے ہم جو مقصد لے کے بیٹھے ہیں اور مسلمان کا کوئی بھی مقصد بلا وجہ نہیں ہوتا ہے مسلمان کی کوئی بھی منظر بلا مقصد نہیں ہوتی ہے ہم گھر سے چلے ایک مقصد لے کے چلے کہ ہم اپنے بھائی کی سال ثواب کی محفل میں جا رہے ہیں 7 یا 10ویں کے ختم پاک میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں گھر سے ہم نے نیت کی کچھ ایسے بھی لوگ اس ختم پاک میں بیٹھے ہیں جن کا کوئی ان سے خون کا رشتہ نہیں ہے جن سے کسی ایک مرتبہ ملاقات ہوئی ہوگی 2 مرتبہ ملاقات ہوئی ہوگی لیکن ان کی تمنا یہی ہے کہ مالکہ ہمارے دوست کی بخشش فرما دے ہمارے دوست کے گناہ معاف کر دے آج اگر میرا رب ملک شہزاد صاحب کی بخشش کا پروانہ جاری کر دیتا ہے تو جتنے یہاں پر مرد بیٹھے ہیں گھر میں خواتین بیٹھی ہیں تو فرشتے کہیں گے جاؤ رب نے تمہیں کامیاب کر کے لوٹا دیا اب مجھے یقین کیسے ہوگا مجھے یقین کیسے ہوگا آپ کو یقین کیسے ہوگا کہ رب ذوالجلال نے مرحوم کی بخشش کر دی ہے آؤ بارگاہ مصطفی میں چلتے ہیں آؤ اپنے آقا کی بارگاہ میں چلتے ہیں مدینے کے تاجدار کی کچہری میں چلتے ہیں آمنہ کے لال کی بارگاہ میں چلتے ہیں امت کے غمخوار کے قدموں میں چلتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لوگ بیٹھے ہیں بے لوث ہو کر دعا کرنے کے لیے آئے ہیں ان کو کہ دنیاوی تما نہیں ہے کہ دولت کی لالچ
نہیں ہے, کسی چیز کی غرض نہیں ہے, بغیر کسی غرض و دعا کے تیرے بندے کی بخشش کے لیے دعا کرنے آئے ہیں, تیرے بندے کی بخشش کے لیے التجا کرنے آئے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ ارشاد فرمائیے کیا ہمارا التجا کرنا مقبول ہوگا, ہمارا التجا کرنا منظور ہوگا؟ میرے محبوب نے پروانہ سنا دیا ہے. میرے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے, صحیح مسلم کے اندر موجود, صحیح بخاری کے اندر موجود, جامع ترمذی کے اندر موجود, ریاض الصالحین کے اندر موجود, ابن ماجہ کے اندر موجود. یہ حدیث پاک ہے. کملی والے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ کا جمع غفیر ہے, صحابہ کرام کے جمع غفیر ہے. آقا فرماتے ہیں اے میرے غلاموں, اے میرے صحابہ, اے میرے دید کرنے والے. صحابہ کی وہ پاکیزہ جماعت جن کی صبح و شام کملی والے کی دید ہوتی تھی, نہ صرف دید ہوتی تھی بلکہ ان کی تعید ہوتی تھی. صحابہ کی جماعت آقا کے روبرو بیٹھی ہے, اور جماعت کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں, تاجدار صداقت ہیں. سیدنا فاروق اعظم بیٹھے ہیں جو تاجدار عدالت ہیں. سیدنا عثمان غنی بیٹھے ہیں جو تاجدار سخا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ بیٹھے ہیں جو جنت کے مالک ہیں. سارے صحابہ عشرہ مبشرہ بیٹھے ہیں. تو کملی والے آقا فرماتے ہیں اے میرے غلاموں, اپنی بے گناہ زبانوں سے دعا کیا کرو, اپنی بے گناہ زبانوں سے دعا کیا کرو. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو یقین ہے کہ میری زبان بے گناہ ہے؟ بندہ خطا کا بطرہ ہے, کبھی غلط کہہ بیٹھا ہے, کبھی دانستہ طور پہ غیر دانستہ طور پہ جھوٹ بول بیٹھا ہے, عیب کسی کا بیان کر بیٹھا ہے, غلط چغلی کر بیٹھا ہے. یا رسول اللہ کس کو یقین کہ میری زبان بے گناہ ہے؟ تو میرے کریم کا فرمان سنو, اے امت مصطفی کے جوانوں اور بزرگوں اور خواتینوں, میرے نبی کا فرمان سنو. آقا فرماتے ہیں زبان تمہاری اس وقت تک گناہگار ہوتی ہے جب تک تم اپنے لیے طلبگار ہوتے ہو, جب بندہ بندے کے لیے طلبگار ہو, امتی میرے کسی امتی کے لیے طلبگار ہو, کوئی میرا عاشق میرے دیوانے کے لیے طلب کرتا ہے تو رب کہتا ہے جا مانگنے والے میری زبان کو پاک کر دیا, اس کے اعمال کو پاک کر دیا ہے. جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے, ہاتھ اٹھاتا ہے, تو اللہ کریم فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میرے بندے کے لیے دعا کر رہے ہیں, اپنے لیے نہیں مانگ رہے, اپنے لیے طلب نہیں کر رہے. ان کا مقصد اپنی ذات نہیں ہے, ان کا مقصد اپنا عمل نہیں ہے, ان کا مقصد اپنا دوست ہے, میرا بندہ ہے, میرے محبوب کا امتی ہے. فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے بھی گناہ بخش دیے جس کے لیے وہ طلب کر رہے تھے, ان کے بھی گناہ معاف کر دیے جو طلب کر رہے تھے. ہم جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں فرمان محبوب کے مطابق, یہ مقصد ہمارا ضائع نہیں, اٹھنے سے پہلے ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ محافل سجا کے بیٹھتے ہیں, کیسے آپ کو یقین کہ ایسے گناہ بخشے جاتے ہیں؟ میں نے کہا میری بات ہوتی تو اور بات تھی, میری بات ہوتی اور بات تھی, کسی محدث مفکر کی بات ہوتی تو اور بات تھی, کسی مفتی کسی مدرس کی بات ہوتی تو اور بات تھی, کسی پیر فقیر کی بات ہوتی تو اور بات تھی. یہ بات تو میرے مصطفیٰ کی بات ہے کہ میرے قریب نے کہا 40 امتی اکٹھے ہو کر ایک بندے کی بخشش کی دعا کرے, میں محمد ضمانت دیتا ہوں رب اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. میں نے کہا میری بات کو جھٹلایا جا سکتا ہے, کسی محقق کی بات کو جھٹلایا جا سکتا ہے, لیکن میرے مصطفیٰ کی بات تو وہ ہے جس کے قصیدے رب پڑھ رہا ہے, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ابوبا جو آپ کہتے ہیں وہ آپ نہیں کہتے, وہ تو رب خود کہہ رہا ہے. میرے مصطفیٰ کا فرمان حق اور سچ ہے, میرے مصطفیٰ کا فرمان حق اور سچ ہے. یہاں بیٹھ کر ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں, درود پڑھ رہے ہیں, نعت خواہ سرکار کی ثناخوانی کر رہے ہیں, قاری صاحبان تلاوت فرما رہے ہیں, ابھی سرکار کی حدیث کا بیان ہو رہا ہے, اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت ہوگی, پھر لنگر کا اہتمام ہوگا. یہ سارا کا سارا وہ کام ہے جس کام کو کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے ہمیں پیدا فرمایا ہے. رب نے ہمیں جس کام کے لیے, میرے آقا مولا کملی والے آقا, امت کے غمخوار آقا, امت کے مہربان آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے ہیں.
قبرستان سے آپ کا غسل ہوتا ہے. میرے نبی کا کہاں سے غسل ہوتا ہے؟ قبرستان سے غسل ہوتا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے جانی ہے. میرے آقا دلوں کے جانی ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ہے کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ قبر کے اندر وہ کیسے دیکھتے ہیں. میں نے کہا پھر قرآن کی آیت کو ختم کر دو, قرآن کی آیت کا انکار کر دو. رب نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. محبوب کو ہم نے کل جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. میں نے کہا قبر ایک جہان ہے, اسے عالم برزخ کہتے ہیں. قبر ایک دنیا ہے, جیسے ہم ایک دنیا کے اندر رہ رہے ہیں. یہ عالم الدنیا ہے, عالم السماء ہے, عالم ارواح ہے, عالم برزخ ہے, پھر عالم محشر ہوگا. تو جہاں جہاں پر عالم ہوں گے میرے مصطفیٰ وہاں وہاں موجود ہوں گے, کیونکہ کل عالم کے اندر جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں پر میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے. تو قبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت ہے. قبر کا جہان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت ہے. میرے نبی کی مرضی, جہاں جب چاہے جس وقت چاہے تشریف لے جا سکتے. کیونکہ بادشاہ جس سلطنت کا مالک ہوتا ہے اس کی مرضی ہوتی ہے. جس مرضی صوبے کے دورہ کر لے, جس مرضی شہر کا دورہ کر لے, جس مرضی بستی کا دورہ کر لے, اسے کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا, چونکہ اس کے بعد اتھارٹی ہے, ایک اختیار ہے. اور رب نے اختیار محبوب کو دے کر بھیجا ہے. کیونکہ باقی نبی جتنے بھی تشریف لائے 1,24,000 کم و بیش, ہر نبی تشریف لائے بڑی شان کے ساتھ, بڑے عروج کے ساتھ, بڑی عظمت کے ساتھ, بڑی رفتوں کے ساتھ. موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے, آپ نے مردے کو زندہ کرنا چاہا. قرآن کہتا ہے جب زندہ کرنے لگے تو عرش کی مالک کا اجازت ہے؟ یا اللہ بے اذنی مجھے اجازت ہے میں زندہ کر لوں؟ فرمایا زندہ کر لو. کوڑی کے مریض کو درست کرنے لگے, یا اللہ اجازت ہے؟ رب نے کہا اجازت ہے, اس کو صحت عطا کر دو. مادر ذات اندھے کو شفا دینے لگے, نگاہ دینے لگے, یا اللہ اجازت ہے؟ فرمایا اجازت ہے. ہر کام کے لیے اجازت طلب کر رہے ہیں عیسیٰ پیغمبر, لیکن جب تیرے اور میرے نبی کی باری آتی ہے رب فرماتا ہے داعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. ابو بکر تجھے شان کے ساتھ بھیج رہا ہوں, ساری اجازت دے کے بھیج رہا ہوں. تیری مرضی ہے پتھروں کو کلمہ پڑھا دو, تیری مرضی ہے چاند کے 2 ٹکڑے کرا دو, تیری مرضی ہے علی کی نماز کے لیے سورج کو واپس پلٹا دو, تیری مرضی ہے سوکھی کھجوروں کو اگا دو, یہ قبروں میں جا کر امتی بخشوا دو. میں داعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. محبوب اس شان کے ساتھ آئے کہ رب نے ساری اجازت دے کے بھیجا ہے. محبوب کو ساری اجازت دے کے بھیجا ہے. میرے آقا مولا قبرستان سے گزر رہے ہیں, 2 قبروں کی طرف دیکھا. میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے کھجور کی شاخ کو اتارا, اس شاخ کے 2 حصے کر دیے. 2 حصے کرنے کے بعد شاخ کا ایک حصہ ایک قبر پہ رکھ دیا اور ایک حصہ ایک قبر پہ رکھ دیا. صحابہ کرام نے دیکھا نیا انداز تھا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا, اور صحابہ کو معلوم تھا کملی والے کا جو بھی انداز ہو وہ حکمت سے بھرپور ہوتا ہے. امت کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے, مینار نور ہوتا ہے. صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے یہ عمل فرمایا, اس کی ہمیں اجازت بھی عطا فرمائے, حکمت بھی عطا فرمائے. تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا ابھی ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا. ہم جاتے ہیں نا قبرستان, پھول ڈالتے ہیں, لیکن میری گزارش ہے دوست احباب سے, آقا فرماتے ہیں قبرستان کی زیارت کیا کرو, قبر پہ زیارت کیا کرو. قبروں کی کیا کیا کرو؟ زیارت کیا کرو. کس لیے؟ تاکہ تمہیں بھی عبرت ہو کہ ہم نے بھی یہاں آنا ہے, ہم نے بھی یہاں پر. آج ہم قبرستان جاتے ہیں کہہ کہے لگاتے ہیں, قبرستان جاتے ہیں وہاں بھی سیاست کی باتیں کرتے ہیں, قبرستان جاتے ہیں وہاں پر دنیا کی محافل مجالس لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. جنازے کے ساتھ گئے, ایک میت کو زمین میں اتار رہے تھے, ہم زمین کے اوپر کھڑے مسکرا رہے تھے, کہے لگا رہے تھے. آقا فرماتے ہیں جو قبرستان میں بلند آواز سے ہنستا ہے اللہ اس کے دل کو مردہ کر دیتا ہے, اللہ اس کے دل کو مردہ کر دیتا ہے. تو دعا کرو جب ہم قبرستان جائیں ہم عبرت حاصل کر کے اس حالت میں قبرستان سے واپس آئے کہ رب کہہ رہا ہو جس کی قبر پر آئے تھے میں نے اس کے گناہ بھی معاف کر دیے ہیں. جا جانے والے تیری
معاف فرما دی ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے نا، تو قبرستان ہم بھی جاتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں، ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے؟ پھول ڈالتے ہیں جا کر، اور یہ لازم نہیں کہ آپ 10 محرم یا 9 محرم کو جائیں۔ 10 یا 9 محرم کا تو حکم ہی نہیں آیا، فرمایا ماں باپ فوت ہو گئے، جمعے کے جمعے ان کی قبر پر جایا کر، جمعے کے جمعے۔ یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا کہ جو ماں باپ کی زیارت کرے اللہ اسے حج مقبول کا ثواب دیتا ہے، اللہ اسے حج مقبول کا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ماں باپ فوت ہو جائیں، فرمایا جاؤ ان کی قبر کی زیارت کر لو، رب تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے کریم نے تو امت کے لیے آسان راستے بنا دیے۔ ہم پھول ڈالتے ہیں، پتیاں ڈالتے ہیں، خوشبوئیں وہاں پر ڈالتے ہیں، تو یہ کس کی سنت ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم کی سنت ہے۔ میرے آقا مولا نے فرمایا صحابہ میں نے دیکھا کہ دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا، تو میں نے یہ سبز شاخیں، کھجور کی شاخ، اس کے 2 حصے کی جو سبز شاخ ہوتی ہے، آقا فرماتے ہیں یہ اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ یہ کیا کرتی ہے؟ سارے بولو، اونچی بولو، کیا کرتی ہے؟ کیا کرتی ہے؟ اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ یہ شاخ کیا کرتی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب تک یہ شاخ اس قبر پر رہے گی تر و تازہ، اللہ قبر والے پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ صحابہ مسکرا دیے، صحابہ کو خبر تھی کہ اس شاخ کی کیا ضرورت کہ کبھی یہ سوکھ جائے، چونکہ اس شاخ کو نسبت ید اللہ کے ہاتھوں کی ہو چکی ہے، میرے کریم کے ہاتھ لگ چکے ہیں، اور ان قبروں پر اب عذاب قیامت تک نہیں ہو سکتا، چونکہ جن پر نگاہ کرم میرے محبوب کی ہو جائے، ان قبر یا قبر والوں پر عذاب ہو سکتا ہے۔ میرے کریم نے فرمایا کہ یہ جب تک ہری رہیں گی اللہ ان قبر والوں سے عذاب کو دور رکھے گا۔ اس کا مطلب سرکار نے کیا بتایا کہ جہاں رب کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمت وہاں نازل ہوتی ہے۔ اور سرکار نے فرمایا حدیث پاک اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، فرمایا میرے غلاموں جب جنت کے باغ سے گزرو، کہاں سے گزرو؟ جنت کے باغ سے گزرو، فرتعوا، ٹھہر جایا کرو، خوشبو لیا کرو، اس باغ کی خوشبو لیا کرو۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد جنت قسمت والے کو نصیب ہوگی، ہمیں کیا خبر دنیا میں جنت کا باغ کہاں ہے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ جہاں رب کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اللہ اس جگہ کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ تو جہاں پر ذکر کی محفل ہو ٹھہر کر خوشبو لیا کرو، کیونکہ جو اس محفل میں ٹھہر جاتا ہے اللہ اس کے گناہ کو اس کے قریب نہیں ٹھہرنے دیتا ہے۔ تو جو ہم یہ محفل سجا کے بیٹھے ہیں اللہ کے ذکر کی محفل ہے، اللہ کی یاد کی محفل ہے، اللہ کی محبت کی محفل ہے، رب کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے حبیب کا بھی ذکر کر رہے ہیں، ہمیں یقین ہے ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں ہمارے بھائی کو قبر کے اندر اللہ جنت کے نعمتیں عطا فرما رہا ہوگا۔ تو دعا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اللہ کریم حکم الحاکمین ہمیں موت سے پہلے اپنی قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بندہ یہ سوچے کہ جب مروں گا تو دیکھا جائے گا، تب تیاری کر لوں گا۔ مجھے بتاؤ موت کی کس کو خبر ہے؟ کسی کو لمحے کا پتا ہے کہ میں نے کب جانا ہے؟ اگر ہر بندے کو پتا ہوتا تو بندہ تیاری نہ کر لیتا؟ کوئی خبر نہیں، یہ اللہ کو پتا ہے، اللہ کو خبر ہے کہ کب اس کا وقت پورا ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیے جہاں جس وقت میں آپ کے لمحات پورے ہوں گے موت وہیں پر آئے گی۔ بندہ ڈرتا ہے یہاں بیٹھ جاؤ یہاں نہیں مروں گا، وہاں بیٹھ جاؤ وہاں نہیں مروں گا۔ آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کا دور ہے، کن کا دور ہے؟ اللہ کی مرضی دیکھیے، اللہ کی حکمت دیکھیے موت کے حوالے سے۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں تو سیف رہوں گا، وہاں بیٹھوں گا تو سیف نہیں ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کا دور مبارک ہے، اور سلیمان علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں کہ جن کا تخت ہواؤں میں اڑا کرتا تھا، جن کا تخت کیا ہے؟ ہواؤں میں اڑا کرتا تھا، اور ہوا میں اڑ کر اپنی سلطنت کا مشاہدہ فرمایا کرتے تھے۔ اور میرے آقا وہ نبی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے یہ احساس، یہ نعمتیں عطا فرمائی، بیٹھے زمین پر ہوتے ہیں حکمرانی عرش عظیم پہ ہو رہی ہوتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا دور ہے، اللہ نے اسرائیل سے فرمایا اسرائیل وہ جو بندہ بیٹھا ہے نا سلیمان کی کچہری میں،
اس بندے کو تو نے اگلے لمحے فلاں جگہ پر موت دینی ہے، فلاں مقام پر مارنا ہے، اس کی روح قبض کرنی ہے۔ فرشتہ عرض کرتا ہے مالکا یہاں جہاں وہ بیٹھا ہے یہاں سے لے کر اس مقام تک 3 مہینے کی پیدل مسافت ہے، اور تیرا حکم ہے کہ اگلے لمحے اس کو موت دینی ہے، تو میں کیسے اس کی روح کو وہاں پر قبض کروں گا؟ فرمایا تیرا کام نہیں، یہ میرا کام ہے۔ بیٹھے سلیمان علیہ السلام کی کچہری میں اللہ کا حکم آ جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی کچہری میں کوئی ایسا معاملہ چل پڑا کہ اس بندے کی ڈیوٹی لگائی سلیمان پیغمبر نے، اللہ کے نبی نے، کہ فوراً اس مقام پر پہنچو اور یہ کام کر کے آؤ۔ اس نے کہا فوراً کیسے جا سکتا ہوں، 3 مہینے پیدل کا سفر ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جن کی ڈیوٹی لگائی، اس کو اٹھاؤ اور وہاں پر پہنچا دو۔ جو لمحہ رب نے مقرر کیا تھا اسی لمحے وہ بندہ اس مقام پر پہنچ گیا۔ رب نے اسرائیل سے کہا جا اس کی روح قبض کر، اور دیکھ میری حکمت کو۔ اسرائیل نے کہا مالکہ تیریاں تو ہی جانے، تیریاں تو ہی جانے، ہم بھی نہیں اس کو جان سکتے۔ تو موت کا لمحہ انسان کو پتہ نہیں کس لمحے موت آ سکتی ہے، تو اس لمحے کے آنے سے پہلے تیاری کر لیں۔ کیا کرنی ہے ہم نے؟ اب تیاری کیسے کرنی ہے؟ آسان طریقہ ہے۔ اللہ سے محبت اس قدر کیجئے کہ مرنے کے بعد فرشتہ پوچھے من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ آواز آئے اللہ کی طرف سے چھوڑ دو یہ میرا بندہ ہے، چھوڑ دو یہ میرا بندہ ہے۔ فرشتے پوچھے ماں دینوں کا بتاؤ، دین کیا ہے؟ دین کا ایک رکن، نماز بولے، روزہ بولے، حج بولے، زکوٰۃ بولے، ہر چیز ہر رکن بول رہا ہو، یہ وہ بندہ ہے جس نے دین کے سارے احکامات پورے کیے ہیں۔ جب پوچھا جائے کملی والے کا چہرہ آپ کے سامنے ہو، میرے ماہی کی ذات آپ کے سامنے پوچھے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتاؤ ان کے متعلق کیا کہا کرتے تھے؟ تو زبان بے اختیار بول اٹھے بالغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ۔ اس انداز میں زندگی گزارو کہ قبر کا معاملہ آسان ہو جائے، اور عاشق کا قبر کا معاملہ ویسے آسان ہے جو سرکار کی محبت میں زندگی گزارتا ہے، سرکار کی محبت میں اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، لیٹتا ہے، اللہ اس کے لیے ویسے آسان فرما دیتا ہے۔ سرکار کے عاشق بن کے رہیے، آقا کے دیوانے بن کے رہیے۔ دعائے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اللہ کریم نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔